ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے. برطانوی میڈیا نے یونان میں ہاتھی کا شکار ہونے والے تارکین وطن کی کشتی میں 400 پاکستانیوں کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، جبکہ بچ جانے والوں نے پاکستانی شہریوں کے ساتھ کشتی میں ذلت آمیز رویے کا بھی وہ انکشاف کیا ہے. برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں بچ جانے والے مسافروں نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس میں موجود 6 لوگ پہلے ہی وہ مر چکے تھے. ڈوبنے سے 3 روز پہلے ہی انجن وہ کشتی کا وہ فیل ہو گیا تھا. بچ جانے والوں میں کوئی بھی خاتون یا بچہ شامل نہیں ہے. یہ بھی ایک رپورٹ ہے کہ یونان نے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے حادثے سے متعلق مسافروں نے کوسٹ گارڈ سے گفتگو کی، جس میں کہا گیا کہ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا. دوسری قومیت والوں کو کشتی کے اوپر والا جو حصہ ہے نا اس میں جانے کی اجازت دی گئی. مسافروں نے کہا کہ کشتی کے اوپر والے حصے کے مسافروں کے بچنے کے وہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں. کشتی کے نچلے حصے سے پاکستانی اوپر آنا چاہتے تھے، لیکن ان سے وہ بہت زیادہ بدسلوکی کی جاتی تھی، بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ کشتی میں 100 سے زیادہ بچے موجود ہونے کا وہ بتایا گیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق کشتی کے ڈوبنے والوں میں تقریباً 300 پاکستانی ہیں وہ پاکستانی. برطانوی میڈیا نے مزید کہا کہ ایک اندازے کے مطابق کشتی میں 400 پاکستانی سوار تھے، جن میں 12 وہ زندہ بچے ہیں. خیال رہے کہ یونان کے قریب بحیرہ روم میں بدھ کے روز 750 تارکین وطن پر مشتمل کشتی یہ ڈوبی تھی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے اور سینکڑوں تاحال لاپتہ ہیں. حادثے میں بچ جانے والوں کی جانب سے شیئر کی گئی ابتدائی معلومات کے مطابق کشتی میں تقریباً 400 پاکستانی اور 200 وہ مصری اور 150 شامی، جن میں 2 درجن کے قریب شامی خواتین اور بچے بھی وہ شامل تھے، اس سفر پر تھے. تاہم حکام نے ابھی تک کشتی پر سوار پاکستانیوں کی درست تعداد کی تصدیق وہ نہیں کی. دفتر خارجہ نے 17 جون کو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ لوگوں کی تلاش وہ ابھی تک جاری ہے. اب تک زندہ بچ جانے والوں کی تعداد 104 ہے، جس میں 12 پاکستانی بھی وہ شامل ہیں. یہ تمام نوجوان اٹلی کے سہانے خواب سجائے گھر سے روانہ ہوئے تھے. ڈنکی لگا کر نکلے، ان چکروں سے نکلے تھے کہ ہم ڈنکی لگا کر پہنچیں گے. لیبیا اٹلی جانے کے لیے 25 سے 30 لاکھ روپے ایجنٹس کو دیے گئے تھے. تمام ایجنٹس کی جانب سے تاحال لاحقین کو تسلیاں وہ ابھی تک دی جا رہی ہیں. لاپتہ افراد کے لاحقین ایجنٹس کا نام لینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں ضرورت ہے حکومت پاکستان کو کریک ڈاؤن کرنے کی. یہ چیز آپ کو یہ چیزیں میں حکومت پاکستان سے کہوں گا، یہ چیزیں آپ کو یہاں روک سکتے ہیں، وہاں نہیں روک سکتے. جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ یہاں پکڑے جائیں، انہیں سیدھا یہاں پکڑ کر ایجنٹوں کو پکڑا جائے اور پکڑ کر سیدھا وہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے. کافی ایجنٹ وہ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. ہمیں ان ایجنٹس کو یہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہاں پکڑا جائے اور سخت سے سخت وہ سزا دی جائے. گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ روزگار کے وہ زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں. یہاں آئی ٹی انڈسٹری وہ لگائی جائے. لوگوں کو ہنر سکھانا پڑے گا، ان کو ہنر سکھایا جائے، لوگوں کو بتانا پڑے گا. یہ فری میں جو ہم لوگوں کو پیسے دینے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بند ہونا چاہیے. انہیں ایسا ہنر سکھایا جائے کہ وہ باعزت روزگار وہ یہاں کما سکیں. یہ آئے دن جو ڈنکی لگا کر جاتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ خدارہ ان ایجنٹس کو پکڑا جائے جو یہ کام کرتے ہیں اور بچوں کو ورگلا کر سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں اور انہیں ڈنکی سے پاکستان سے بھیجا جاتا ہے. ایران سے جناب لیبیا سے اس طرح یہ جاتے ہیں اور
حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. ان چیز کو حکومت پاکستان کو روکنا ہے اور روکنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ.